نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سلسلہ احادیث میں ہم دنیا کی بے ثباتی کے متعلق پچھلے لیکچر میں ہم نے جانا کہ کس طرح قرآن اور حدیث نے دنیا کی بے ثباتی کے سے انسان کو خبردار کیا گیا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، تو اس دنیا کو کمانے میں اپنی آخرت کو نہ بھول جانا۔ تو دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ ساتھ جب تک پھر آخرت کی پائیداری کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید ہم اس چیز کو اچھی طرح جان نہیں پائیں گے۔ اور آخرت کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، دیکھیں جنت آخرت کیا ہے؟ آخرت وہ جگہ ہے کہ انسان جس جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ جنت بے شک انسان ہی کے لیے بنائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو آزمائش کے لیے اس زمین پہ بھیجا کہ کون ہے جو اصل میں اس جنت کے وارث ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب دنیا میں اگر ہم اپنے اولاد میں سے بھی کسی کو کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھوانا چاہتے ہیں نا، یا اس کو کوئی اچھی جگہ دینا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ جنت تو پھر ایک انسان کی اس پوری 60-70 سالہ زندگی کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انسان کو آزمایا اس دنیا میں بھیج کے کہ کون اس دنیا میں رہ کے ایسے عمل کرتے ہیں کہ پھر اس جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو آخرت بیسیکلی کیا ہے؟ آخرت میں کون کامیاب ہے؟ جو اس جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے نا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اس کوڑا رکھنے کی جگہ جو اس جنت میں ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ناقص مال ہے، اور آخرت جو ہے نا وہ خالص ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کان والے بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا اور صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو اسے 1 پائی میں بھی خریدنا نہیں پسند کرتے، اور اسے خرید کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں ملے؟ لوگوں نے عرض کی، واللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی یہ عیب والا تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں، مردہ حالت میں اسے کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، جس طرح یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو لوگ پھر اس حقیر دنیا کے لیے اپنی اس آخرت کو بھول جائیں، اس آخرت کا سودا کر لیں، سامناً قلیلاً کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیں، کیا وہ لوگ عقل مند ہوں گے؟ اس دنیا میں شاید وہ اپنے آپ کو جتنا بھی اسمارٹ یا اوور اسمارٹ سمجھتے ہوں گے، بڑے لاجیکل بنتے ہوں گے، لیکن میں کہتی ہوں ان جتنا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے اس کچھ دن کی زندگی کے لیے، جس کا دنوں کا بھی ہمیں نہیں پتا، ابھی اگلی سانس کا ہمیں نہیں پتا، اس زندگی کے خاطر اگر ہم اس زندگی کو بیچ دیں تو ہم جیسا بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا کی 100 سالہ طویل زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اور اس چیز کا ثبوت ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 112 تا 114 میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، ہاں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر چیز ہے۔ اور دنیا کی زندگی جتنی بھی خوبصورت ہو، حتیٰ کہ اگر نیکیوں سے کسی انسان کو ہدایت بھی ملی ہو، کسی انسان کو نیکیوں سے بھی اس کا دامن روز وہ بھرتا ہو، لیکن بہرحال یہ چیز تو ہے کہ اس دنیا اور اس کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
دنیا سے بھی نوازا ہو، نیک اولاد بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس کی نیک اولاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرسکون گھر بھی دیا ہو، پوتے پوتیاں نوازے، اچھی گاڑیاں، سب کچھ دیا ہو، اس کے باوجود ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے نا کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، تو جنت کے بھی 100 درجے ہیں، تو اگر جتنے بھی اچھے درجے میں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں نا تو کبھی بھی مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ آگے بڑھتے رہیں، نیکیوں میں سبقت کریں، دوڑیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت ربکم، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگیں اور جنت کے درجوں کو چڑھتے جائیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے تک پہنچائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بالکل دنیا میں کھو چکے ہیں، اور دوسرے وہ جو آخرت کو یاد تو رکھتے ہیں۔ تو جو دنیا میں کھو چکے ہیں وہ اپنی اس خواب غفلت سے جاگیں اور آخرت کی تیاری شروع کریں، اور جو آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اس کوشش کو روکے نہ، بلکہ اس میں مزید آگے سے آگے بڑھیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش کریں۔ اور دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، اس بات کا ہمیں قرآن پاک میں بار بار ملتا ہے، آیات میں۔ اور حضرت سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ مٹی کھود رہے تھے اور ہم بھی مٹی کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نگاہ ڈالی اور یہ شعر پڑھا: یا اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت بس اتنی ہے جتنی سمندر کے مقابلے میں اس پانی کی جو انگلی کے ساتھ لگتا ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ آخرت ایک سمندر ہے اور دنیا کیا ہے کہ ہم اس سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالیں اور ہم باہر نکالیں تو جو پانی ہماری انگلی کے ساتھ لگ جائے گا نا، بس اتنی دنیا کی حیثیت ہے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کہو دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، جبکہ آخرت متقی آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور قیامت کے روز کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں جو ہر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں، یا سورہ فاتحہ میں بھی اس صفت کا ذکر ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے نا، وہ اس دنیا میں ہر زیرو کے لیے ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے چاہے وہ نہیں مانتا، اللہ نے اس صفت رحمان کے صدقے ہر ایک کو نوازا ہے۔ تو اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا کوئی چوزن بندہ ہوں، یا کفار کو جب بہت کچھ ہم کے پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ ہم سے شاید بہتر ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے کھیل کو چلانے کے لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سامان دیا ہے کہ وہ اپنی اس مہلت کو پورا کر لے۔ اور دنیا پرست لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچرے سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ اور حضرت مرداس بن اسلمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور باقی دنیا دار جو کہ بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے، ان کی اللہ کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور واقعی نیک لوگ واقعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کون سا دور ہے، کسی کو اللہ کا ہوش ہے، ایون جو اللہ کا نام لیتے بھی ہیں وہ بھی اس دین کو کہیں نہ کہیں
دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ بولتے ہیں جب اللہ کی انہی آیات کو کوٹ کرتے ہیں جن سے اس دنیا کے لوگ ناراض نہ ہوں، سچ بولتے ہوئے ان کی زبانیں کانپتی ہیں، اور ایک ایسا فرعونی لشکر ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے کہ کوئی حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں سکتا. اور حقیقت میں ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو دیندار یا نیک سمجھیں، آج ہم سب جو ہے نا بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ ہیں جن کی اللہ کو ذرا پرواہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان واپس لوٹا دے، ہمیں ہماری عظمت رفتہ واپس لوٹا دے، ہمیں ہمارے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو چھوڑ کے ہم آج ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں اور ان کے گڑھوں میں گر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر زمین کے برابر سونا خواہ فدیہ میں ہی دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہ سونا وہ اگر اس دنیا میں جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ چاہے جتنا مرضی چیریٹی کا کام کر دیں، وہ اس دنیا میں اللہ ان کو ریورس کر دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا، زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن زبان حال سے کبھی اللہ کو نہ مانا، تو اس دن جب اللہ کو دیکھ لیں گے پھر وہ کہیں گے نا کہ ہم سے دنیا کی پوری دنیا جتنا سونا لے لو، تو پھر ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مہلت عمل ختم ہو چکی. تو اس دن کے آنے سے پہلے عمل کر لیں. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک کافر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین کے وزن کے برابر سونا ہو تو جہنم سے اپنی جان بچانے کے لیے دے دو گے؟ کافر کہے گا ہاں دے دوں گا. تب اس سے کہا جائے گا دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا جس کا تو نے انکار کر دیا. یعنی کیا مطالبہ کیا گیا تھا؟ آج کیا مطالبہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کے دین کو. اس دنیا میں یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ مطلق العنان ہے، اور اس زمین پہ کوئی اپنی بڑائی نہیں جتا سکتا. اس زمین کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے. تو پھر اس زمین پہ دستور بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے رب نے نازل کیا، اس قرآن کا دستور، اور وہ دستور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں نافذ کیا. اور جو بھی لوگ اب اتنا کچھ جاننے کے بعد اس عارضی زندگی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اور عارضی زندگی سے محبت ابدی زندگی کا خسارہ بن جائے گی. اور حضرت موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو آدمی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. لہٰذا باقی رہنے والی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح دو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہ کے دنیا میں ہم اپنی جب ایفرٹس کو اس غیر مرئی نہ نظر آنے والی دنیا کے لیے جب ہم کوششیں کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پاگل بھی سمجھتے ہیں، اور لوگ ہم سے اپنی مرضی کے کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنے کمفرٹ زون میں لوگ ہم سے اب وہ مطالبات منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی آزادی پہ یا ان کے رہن سہن پہ یا ان کے وہ جو آرام پسند ایک سہل پسندانہ ماحول کریٹ ہوا ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے. تو وہ بعض اوقات پھر آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں جب آپ دین کے معاملات میں ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح دنیا کے لیے آپ کا نہ تو وہ ظاہر ویسا رہتا ہے، آپ نے ایک عبایا پہن لیا، آپ نے ایک حجاب اوڑھ لیا، آپ نے اپنے آپ کو اپنے ایک اس میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اپنا ایکسپوئر جو ہے وہ ختم کر دیا، اور آپ نے اپنا فرینڈ سرکل کم کر دیا آپ نے. اور جب آپ کی زبان صرف سچ بولے گی اور کوئی چاپلوسی نہیں کرے گی، کوئی غیبت نہیں کرے گی، کوئی چغل خوری نہیں کرے گی، کسی کی خوشامد نہیں کرے گی، تو کہیں نہ کہیں تو دنیا کا نقصان ہوگا نا پھر. تو
اس لیے اگر اس حد تک دنیا کے نقصان ہوتے ہیں تو ان کو قبول کریں اور ان پہ خوش ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کا اہتمام جو لیکچر کے شروع میں ہوا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت میں بیلنس کر کے چلیں، نہ اس دنیا کو اس طرح پسے پشت ڈال دیں کہ جس طرح وہ جو فقیر دنیا سے منہ موڑ کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے مزاروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یوں دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اس دنیا میں رہ کے، اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے، اس دنیا میں اپنے فرائض کو پورا ادا کر کے اپنے حقوق پہ صرف نظر کر لیں، چشم پوشی کر لیں. اپنے حقوق کم بھی ملے تو ان پہ الحمدللہ کریں، اللہ کے بندوں کا بھی اور اللہ کا بھی، اور تھوڑے پہ راضی ہو جائیں اس دنیا میں. اور اس آخرت کے لیے کبھی بھی تھوڑے پہ راضی نہ ہوں، کبھی اپنے عمل سے مطمئن نہ ہوں. ہر لمحہ، ہر سانس میں کچھ نہ کچھ اپنے رب سے لینے کی کوشش کریں، اس آخرت میں کوئی حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیر کر رخصت ہو رہی ہے اور آخرت سامنے سے بھاگی چلی آ رہی ہے، اور دونوں کے الگ الگ بیٹے ہیں. تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا وقت ہے، حساب کتاب کا نہیں، اور کل حساب کتاب کا وقت ہوگا، عمل کا نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آج ہم نے کس طرح دنیا کی بے ثباتی کے متعلق بھی جانا، اور اس دنیا کے مقابلے میں اس دنیا کی، اس آخرت کی زندگی کی، اس جنت کی پائیداری کے بارے میں بھی جانا، اس کی جو ہے اس کی عظمت کے متعلق، اس کی آسائشوں کے متعلق، اس کی نعمتوں کے متعلق ہم نے جانا. اور اتنا کچھ جاننے کے باوجود اگر پھر ہم اس حقیقت کو فراموش کر دیں اور صرف اس دنیا کے بیٹے بن جائیں تو پھر ہم صرف اپنا ہی نقصان کریں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ میں انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. کہ جب انسان تک یہ سب کچھ انسان کو پتہ ہے تو کیوں انسان 2 منٹ کے لیے جو وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں اس سے رکیں، 2 منٹ کے لیے رکیں، اور پھر آپ سوچیں. آپ یقین مانیں کہ آپ کو میں آج ایک بات بتاتی ہوں، جب آپ اس دنیا کو اللہ کے حوالے کر دیں گے نا، اپنے حصے کا کام کر کے اللہ پہ چھوڑ کے، اور جو باقی ٹائم بچ گیا نا اس میں اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو اس دنیا کے لیے غرق نہ کریں، اس دنیا کے لیے ضائع نہ کریں، بلکہ اس پہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ یقین مانیں غیب سے آپ کی مدد کرے گا. اور جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے. تو اللہ کی مدد کا ہمیشہ یقین رکھیں، اور اس دنیا میں اتنے زیادہ اس دنیا کی فکر نہ کریں کہ اس آخرت کی فکر بھول جائیں. اللہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا. آمین ثم آمین. کیونکہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کہ کافروں کی شہروں میں آمد و رفت، یا ان کا چلن پھرن، یا ان کا آنا جانا اور ان کی آزادیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے، اہل ایمان سے، کہ وہ تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ تو چند دن کا سامان ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں اللہ سے دور ہے، جس کی پیشانی کبھی رب کے آگے سر بسجود نہیں ہوئی، کبھی اس نے اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، کبھی رب کی رضا کے لیے اپنی کسی خواہش کو قربان نہیں کیا، لیکن وہ جو رحمان ہے وہ تو سب کو دیتا ہے، تو وہ ایسے گناہ گار، ایسے فاسق، ایسے انکار کرنے والے کو بھی نوازتا ہے. تو کبھی بھی دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ یہ دنیا کا چند روزہ فائدہ ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ.
کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ بہترین ہے۔ مفہوم آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو اس دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس دنیا کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس دنیا کی بے ثباتی کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دنیا حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے۔ اس کو ایسے فار گرانٹیڈ بھی نہیں لینا کہ اس کو بالکل آپ اس کی مہلت کو چٹکیوں میں اڑا دیں، کھیل تماشوں میں گزار دیں اور آخرت میں جب رب کے حضور جائیں تو خالی ہاتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہلت عمل میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا روز محشر جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔